اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ کیا آپ کو یہ گوارا ہے کہ آپ خواب غفلت میں پڑے رہیں اور آپ کے پڑوس میں کسی کا گھر اجڑ جائے؟ کیا آپ کو یہ برداشت ہوگا کہ آپ میں سے ہی کسی کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے سامنے آئیں، گولیوں سے بدن زخمی ہو، جوانوں کی لاشیں ہوں، اور پورا ایک ملک، پوری ایک آبادی جو تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑی ہو؟ کیا کوئی عقل مند، کوئی باشعور انسان اس بات کو سوچ سکتا ہے یا اس بات کو برداشت کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ برداشت کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی صدائے احتجاج ہے، نہ کسی قسم کا کلمہ ہے کہ جو ان کی حمایت یا ان کے لیے کوئی ایک آواز بن کر سامنے آ رہی ہو، تو یاد رکھیے گا کہ پھر آپ اس صنف میں سے نہیں ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ من اصبح ولم یحتم بامر المسلمین فہو لیس بمسلم، جس نے صبح کی اور امور مسلمین کے لیے کوئی اہتمام نہ کیا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یقیناً روز قدس عالم استکبار سے معرکے کا دن ہے۔ یوم قدس تمام عالم اسلام کا دن ہے، کسی ایک خطے سے مخصوص نہیں ہے، استکبار سے، استعمار سے مقابلے کا دن ہے۔ اس دن، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہم تمام عالم اسلام کے آواز میں اپنی آواز کو ملا کر کے یہ بتا سکیں کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے یہ کہا تھا کہ ظالمین کے لیے آپ اپنے صدائے احتجاج کو بلند کریے اور مظلوموں کی حمایت کیجیے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ یوم قدس میں، جمعۃ الوداع میں، ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں ہم تمام تر مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی صدائے احتجاج اس غاصب اور ظالم حکومت کے خلاف بلند کریں کہ جس نے اس ملک کے اصلی باشندوں کو ان کے گھروں سے نکال کر وہاں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے۔ برطانوی حکومت کی شہ پر عثمانی خلافت کے زوال کے وقت جو ایک پروپیگنڈا شروع ہوا تھا اور جس نے دنیا بھر کے یہودیوں کو جمع کر کے ارض فلسطین پر لا کر ارض موعود کو پانے کے لیے ایک سیاست رچی تھی، ایک پروپیگنڈا رچا تھا اور لا کر کے وہاں پر تمام دنیا سے یہودیوں کو بسایا تھا، یہ غاصبانہ قبضہ تھا۔ اور اس زمانے کے لوگوں کی ناسمجھی، نافہمی اور یورپ اور امریکہ کی حمایت کی وجہ سے آج 70 سالوں سے اس جگہ کا مسلمان تل تل کر مرنے پر مجبور ہے، اپنے گھروں کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنے باغات کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اپنی تمام تر دولت، اپنی تمام تر جائیداد کو ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان عالم ہماری مظلومی پر کس قدر خاموش ہیں۔ سلام اس مرد مجاہد پر، سلام اس مرد فقیہ پر کہ جس نے 20ویں دہائی میں، جس نے 20ویں صدی میں ایک آواز بلند کر کے ان گھبرائے ہوئے اور بے سہارا مظلوموں کی حمایت کے لیے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ عالم قدس اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے کا دن ہے، استعمار کے خلاف احتجاج کرنے کا دن ہے، استکبار کے خلاف احتجاج کرنے کا دن ہے۔ اسی مرد مجاہد کی فکر آج عالم اسلام کے تمام جوانوں اور تمام مسلمانوں کے درمیان اور ان کے وجود میں، ان کے فکری وجود میں ہونا چاہیے کہ اسرائیل اس کائنات میں اور اس دنیا کا وہ کینسر ہے کہ جسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، تاکہ پھر نہ کسی کا گھر اجڑے، نہ کسی کی گودی ویران ہو، نہ کسی کے سر کا سندور ختم ہو۔ ہاں، یاد رکھیے گا، اگر ہم ان ظلم پر، ان مظالم پر صدائے احتجاج بلند نہیں کرتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ اتنی توفیق عطا فرما کہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔